قرآن مجید کے نور سے منور فرمائے۔ آج کے منتخب خلاصے کے لیے آیات میں سے پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی اہل سبا کے معاملات کو بیان فرما رہا ہے۔ دوستو، یہ بہت ہی خوبصورت وادی تھی جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ یَمِینٍ وَشِمَالٍ کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّکُمْ وَاشْکُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ بے شک قوم سبا کے لیے ان کی آبادیوں میں نشانی تھی، دو باغ تھے، ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف، اور ان سے کہا گیا اپنے رب کے رزق کو کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ تم پاکیزہ شہر میں رہتے ہو اور تمہارا رب بخشنے والا ہے۔ یمن کی حدود میں جس جگہ یہ لوگ آباد تھے، وہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی ایک نشانی تھی۔ اس نشانی کی تفصیل یہ ہے کہ اس شہر معارف کے دونوں طرف کثیر باغات تھے، اور ان باغوں میں پھلوں کی انتہائی کثرت تھی۔ ان لوگوں سے انبیاء کرام کے ذریعے پیغام ان لوگوں کو دیا گیا کہ تم اللہ کے رزق سے کھاؤ اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، اس کی عبادت کو بجا لاؤ۔ جس میں ان کا شہر اتنا پاکیزہ تھا کہ جس میں لطیف آب و ہوا تھی، صاف ستھری سرزمین تھی، اس میں نہ مچھر تھا، نہ کھٹمل تھا، نہ سانپ تھا، نہ بچھو تھا، اتنا پاکیزہ یہ شہر تھا۔ اور اگر کوئی دوسرے علاقے کا کوئی فرد ان کے شہر میں آ جائے تو اس کے جسم پر جتنی گندگی ہو، اس کے اندر کی جتنی بیماریاں ہوں، اس کے اوپر چلنے والے جتنے کیڑے ہوں، سب اس آب و ہوا سے مر جائے، سب ختم ہو جائے۔ تو اتنی پاکیزہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بنائی تھی۔ جیسے سمجھ لیں خواب میں انسان کثیر تعداد میں پھلوں کو دیکھے، چاروں طرف باغات دیکھے، تو یہ ایسی بستی تھی جسے سبا کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا اور یہاں پر ان لوگوں نے، انبیاء نے ان لوگوں کی تربیت کی، لیکن وہ نہ مانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہی ان کے ساتھ کیا جو ناشکری قوموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ ایک نظر اس طرح بھی سماعت کر لیتے ہیں کہ کیا کیا ذخیرے تھے ان کے پاس۔ اہل سبا کو رزق کی فراوانی دی گئی تھی، صحت افزا آب و ہوا، زرخیز زمین، پھلدار باغات جیسی نعمتیں، طویل مسافت تک باغات ہی باغات چلتے تھے، نہ گرمی تھی نہ دھوپ تھی، نہ ان کو دھوپ ستاتی تھی اور نہ ہی بھوک ان کو پریشان کرتی تھی۔ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ایک ڈیم بھی تھا جس سے سد معارف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا بلکہ ناشکری پر اترے رہے۔ پھر وہی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا، ان کے پانی کے بند ٹوٹ گئے اور وہ عذاب کی صورت اختیار کر گیا پانی، اور تباہی ہی تباہی ہو گئی۔ باغات اور بستیاں لمحہ بھر کے اندر بہہ گئیں، چہچہاتے ہوئے پھول اور یہ پھل جھاڑ پھوک بن گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سبا کا خاتمہ کر دیا، اور آج یہ ملک، یہ شہر داستانوں میں رہ گیا۔ یعنی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کی تھیں، آج صرف وہ داستان ہی داستان ہے۔ لیکن کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب ان سے چھین لیا اور ان کو ہلاک کر دیا؟ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ناشکری کی۔ تو شکر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ عطا فرماتا ہے، اور جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی سماعت کیا تھا، جب کوئی بندہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم اسے اور دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہی اہل سبا کے ساتھ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے مال بڑھتا ہے، دولت بڑھتی ہے، نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم کسی بیمار شخص کو بھی دیکھیں، کسی ایسے شخص کو دیکھیں کسی کے پاس کسی
کرنا چاہیے کہ مولا تو نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ بندے کو نوازتا ہے۔ آگے چلتے ہیں تو ایک ایسا جرم کا شکار جس کی آج ہماری قوم بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جرم کے حوالے سے بیان کر رہا ہے۔ فرمایا وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور بولے ہم مال اور اولاد میں بڑھ کر ہیں، ہم پر عذاب کیوں نازل ہوگا؟ تو اس وقت جب کفار کو اسلام کی دعوت دی جاتی تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں عذاب دینا ہوتا تو آج ہمارے پاس مال کی کثرت نہ ہوتی، آج ہمارے پاس اولاد کی کثرت نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال بھی دیا ہے اور ہمیں عزتیں بھی دی ہیں، لہٰذا یہ عزتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ کل بروز حشر بھی ہمیں سرخرو ہی رکھا جائے گا۔ تو یہ کافروں کا طریقہ تھا، اس پر وہ گھمنڈ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے آگے خطاب کیا، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خیال باطل کا ابطال فرما دیا کہ آخرت کے ثواب کو دنیا کی معیشت پر قیاس کرنا غلط ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے پر یہ پیغام پہنچا دیا، یہ جو تم دنیا کی مال و دولت میں عزت کو آخرت پر قیاس کرتے ہو یہ غلط ہے، اس طرح کرنا یہ تو مزید پکڑ کا سبب ہے۔ پھر آگے قرآن نے ان سے دوبارہ خطاب کیا وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربکم عندنا زلفى الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون۔ اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد اس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قرب تک پہنچا دیں، مگر وہ جو ایمان لائے اور نیکی کی ان کے لیے کئی گناہ صلہ ہے اور ان کا بدلہ وہ بالا خانوں میں امن و امان سے ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کی اولاد اور اس کا مال اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے رب کے قرب تک پہنچا دے۔ ہاں جو شخص نیک ہے اور اس نے اپنی نیکی کو آگے بڑھایا ہے کہ اس کی اولاد بھی نیک ہے، تو فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے عظیم جنتیں ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ کفار اپنے مال اور اولاد کی وجہ سے تکبر کرتے اور اللہ کے قرب کا سبب سمجھتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا صالح مومن جو مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرے اور اس کا مال قرب خدا کا ذریعہ صرف اسی سبب سے بنتا ہے کہ اس نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، باقی کسی کا مال بھی اسے اللہ کے قرب تک نہیں لے جا سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم دنیا میں مال سمجھتے ہو ہمارے پاس مال ہے اور اس مال کے سبب سے تمہیں آخرت میں بھی عزت ملے گی، تو فرمایا صرف اس صالح آدمی کو آخرت میں عزت ملے گی جس کو ہم نے مال دیا اور اس نے ہماری راہ میں خرچ کیا۔ اور آگے فرمایا اسی طریقے سے اس کی اولاد ہی بروز حشر وہی شخص سرخرو ہوگا جس کی اولاد کو اس نے دنیا میں نیکی کی تعلیم دی ہوگی اور اسے علم دین سکھایا ہوگا اور اس کی اولاد صالح اور متقی ہوگی، سوائے اس کے کسی کی اولاد بھی بروز حشر اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اسے عزت نہیں پہنچا سکتی۔ دوستو فی زمانہ میں بالکل یہی حال ہے۔ آج ہر دولت مند غریب انسان کو دھتکارتا ہے، نیچی نگاہوں سے دیکھتا ہے، کوئی بھی اسے محبت نہیں کرتا۔ لہٰذا فی زمانہ بھی یہی عادت ہے کہ لوگ اپنی اولادوں کو دنیاوی تعلیم تو ہائی لیول کی دیتے ہیں، مگر جب دین کی بات آتی ہے تو ان لوگوں کی زبان سے بھی یہ نکل جاتا ہے کہ ہمارے بچے دین پڑھنے کے بعد زکوٰۃ کھائیں گے۔ اس طرح کے الفاظ آج لوگوں کے منہ سے نکلتے ہیں۔ آج اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ کیا عالم بننے کے بعد، علم دین سیکھنے کے بعد یہ کیا کریں گے، ان کی کیا مستقبل ہے، ان کے پاس کیا ہے۔ آج لوگوں کی یہ زبانیں ہوتی ہیں، لہٰذا وہ یہ دیکھتے ہوئے دین کو چھوڑ کر اپنی اولادوں کو دنیا کا علم دیتے ہیں۔ فرمایا یہ دو باتیں آج بھی پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ اولادیں بھی ان کی کسی کام نہیں آئے گی۔ روایتوں کے اندر لکھا ہے ایک شخص دنیا سے رخصت ہوا تو گناہ گار تھا، اس کی قبر پہ عذاب تھا، لیکن جب اس کا بچہ
چھوٹا تھا جب وہ مکتب میں گیا اور اس کے استاد نے اسے پڑھایا، بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب اس بچے نے لڑکتی زبان سے بسم اللہ پڑھا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ جس کی اولاد مجھے رحمان کہے اور اس کے باپ کو میں عذاب دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قبر سے عذاب کو اٹھا لیا۔ تو یہ بسم اللہ کی برکت ہے۔ تو جو لوگ قرآن اپنی اولادوں کو سمجھاتے ہوں، علم سکھاتے ہوں، تو پھر ان کی روزی، ان کی روٹی، ان کی آخرت میں کبھی بھی وہ حساب و کتاب کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو دنیا میں چند روپے کی روٹی عطا کرتا ہے، اس روٹی کو وہ ہضم کر جاتے ہیں، اور بروز حشر جب وہ اٹھیں گے تو لہٰذا وہی کامیاب ہوں گے۔ لہٰذا آج ہماری دنیا داروں کی زبانوں پہ بہت ہوتا ہے کہ مولوی بہت کھاتا ہے۔ آج کل ہم کہہ بھی دیتے ہیں کہ مولوی بہت کھاتا ہے۔ ارے کھاتا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ہاضمہ ہی ایسا رکھا ہے کہ وہ جب کھاتا ہے اسے ہضم ہو جاتا ہے، باقی کسی کو ہضم نہیں ہوتا۔ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیا کچھ عطا کر دیا ہے کہ دنیا میں بھی کھایا جا رہا ہے، اور بروز حشر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ میں اسے داخل کرے گا جہاں وہ ہمیشہ زندگی، ہمیشہ خوشی سے زندگی گزارے گا۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے، اور آج اس امتحان سے ہمیں صحیح طریقے سے گزرنا بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال و دولت کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ لہٰذا کسی کے پاس کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو، اس کی صورت کتنی کیوں نہ چمکتی ہو، کتنا ہی وہ کیوں نہ کھایا پیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس طریقے سے پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی نگاہ تو بندے کے قلب پہ ہوتی ہے کہ قلب کتنا چمک رہا ہے، اندر سے کتنا خوبصورت ہے، اور اس کے اعمال کتنے خوبصورت ہیں۔ جتنا زیادہ اس کا دل خوبصورت ہوتا ہے، اس کے اعمال خوبصورت ہوتے ہیں، اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب وہ حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے مال کو بھی دین میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولادوں کو بھی دین کے لیے وقف کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، آگے مرد مومن کا واقعہ ہے جو سورہ یاسین کے اندر بیان ہوا۔ بڑا خوبصورت یہ واقعہ ہے، قرآن اسے یوں بیان کرتا ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ اور ان سے شہر والوں کی مثال بیان کرو جب ان کے پاس رسول آئے۔ تو ایک شہر کے حوالے سے روایتیں آتی ہیں کہ ایک شہر تھا جسے پچھلے زمانوں کے اندر، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 نبی ایک ساتھ بھیجے، اور ان شہر والوں کی تربیت کی گئی، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دی گئی، لیکن وہ مکھرے رہے اور انہوں نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرے رسول بھی بھیج دیے، 3 رسولوں نے ایک ساتھ ان کی تربیت کی، لیکن وہ نہ مانے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو ہم جیسے کیوں ہو، ہم جیسے انسان جیسے کیوں ہو، تمہیں تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے اس طرح کی باتیں کی، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہوں نے منحوس کے ایسے الفاظ بھی استعمال کیے جس کے جواب میں انبیاء کرام نے ان کی پھر محبت سے تربیت کی۔ دیکھیے یہ انبیاء کرام کا پیشہ ہے کہ وہ کتنا ہی سامنے والا برے جملے منہ سے ادا کرے، لیکن انبیاء کرام جو اللہ کا پیغام دینے آئے ہیں کبھی بھی غلط طریقے سے جواب نہیں دیتے۔ لہٰذا انہوں نے کہا اب ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں۔ ان قوم والوں نے انبیاء کرام سے کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت دیا ہوا ایک شخص جو اسی شہر میں رہتا تھا وہ بھاگتا ہوا آیا، اور آ کر اس نے کہا کہ اے میرے شہر والوں یہ سچ کہتے ہیں، میں بھی ان پر ایمان لایا، میں اللہ پر ایمان لایا، لہٰذا تم ان کی بات کو مان لو ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہارے قریب ہے۔ ان کو غصہ آیا، انہوں نے اسے بھی شہید کر دیا، اس مرد مومن کو انہوں نے سب سے پہلے شہید کر دیا۔ جیسے ہی وہ مرد مومن دنیا سے گیا اور بروز حشر وہ اٹھا، تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے مرتے ہی اسے جنت کی خوشخبری اسے سنا دی گئی، اور اس نے جب وہ اپنے جنت کے معجزات دیکھے تو پھر وہاں اس نے دوبارہ یہ عرض کی کہ کاش میری قوم اور انبیاء پر ایمان لے آتی تو وہ آج جان لیتی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کن کن نعمتوں سے نوازا ہے۔
اللہ اکبر. لہٰذا وہ قوم نہ مانی, وہ بندہ جنت کے باغات میں چلا گیا اور لہٰذا قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا. اور اس صورت میں آیا کہ ایک چیخ کی آواز انہوں نے سنی جس کے سبب سے وہ بجھی ہوئی راکھ کی طرح ہو گئے. سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے سب کو تباہ کر دیا, راکھ بنا دیا. لہٰذا اس واقعے سے کئی سبق ملے. پہلی بات تو یہ, اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کی دوسرے مقرب بندوں کے ذریعے مدد فرماتا ہے اور انہیں تقویت پہنچاتا ہے. یہ بات جب آپ سیدھی راہ پر چلیں گے دوستو تو آپ کی تقویت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور لوگ بھی پیدا کرے گا. آپ ایک مضبوط قلعہ بن جائیں گے, پھر ایک تنظیم بن جائیں گے, پھر ایک بہت مضبوط صورت میں نظر آئیں گے. لہٰذا اکیلا شخص جب محنت کرتا ہے دین کی راہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بیک پہ بہت سارے لوگ جمع کر دیتا ہے. پہلی بات. دوسری بات, دین کی دعوت دینے کے دوران سننے والوں کی طرف سے اگر جاہلانہ سلوک بھی ہو تو اس پر صبر کرنا, عفو و درگزر سے کام لینا, حلم و بردباری کا مظاہرہ کرنا, یہ انبیاء کرام کی سنت ہے. حالانکہ انہوں نے سنا, انہوں نے برا بھلا کہا, برے الفاظ کہے, انبیاء کرام صبر کرتے رہے, اچھی طریقے سے جواب دیتے رہے. تو یہ انبیاء کرام کی سنت ہے. اگر ہم کسی کی تربیت کرتے ہیں اور وہ پلٹ کر ہمیں گالی دے دیتا ہے, برا بھلا کہہ دیتا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں. یہ انبیاء کرام کی سنت ہے, ہمیں ثواب اجر, بہت زیادہ اجر حاصل ہوگا. تیسری بات جو یہاں سیکھنے کو ملی, انبیاء کرام کو اپنے جیسا بشر کہنا یہ ہمیشہ سے کفار کا طریقہ رہا ہے کہ انبیاء کرام کو اپنے جیسا بشر جو بھی سمجھتا ہے تو یہ کفار کا طریقہ ہے, اس سے بچا جائے. چوتھی بات کیا پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقرب بندوں کو منحوس سمجھنا اور انہیں تکلیف پہنچانا, دھمکیاں دینا, یہ کافروں کا طریقہ ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص کسی نیکوکار شخص کو برا بھلا کہتا ہے, اس کو گالی دیتا ہے, تو وہ یاد رکھے یہ طریقہ کفار کا ہے کہ وہ ہمیشہ نیکوکاروں کو برا بھلا کہتے تھے. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اپنی زندگی میں بھی اور اپنی وفات کے بعد بھی مخلوق کے خیر خواہ ہوتے ہیں. یہ اس مرد مومن سے پتہ چلا کہ جب تک وہ حیات رہا تب بھی تبلیغ کرتا رہا, موت کے بعد جب رب العالمین کی بارگاہ میں اٹھا تو اس نے تب بھی خیر خواہی کی, کاش یہ ایمان لے آتے. تو یہاں پر ایک ولی کی طاقت کا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ایک ولی کو کتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ حیات رہتا ہے تو تب بھی تبلیغ کرتا ہے, جو اس کی تبلیغ میں آ جائے, جو اس سے محبت کر جائے, وہ مرنے کے بعد بھی اس کی مدد کیا کرتے ہیں. یہ بات بھی اس واقعے سے معلوم ہوئی. اب یہاں پر دوستو, یہاں پر ایک جو بہترین سبق دیا گیا وہ یہ کہ آج مخلوق کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی انہیں اچھی طرف کوئی اچھی بات پتہ چلے یا ان کا دل اچھائی کی طرف مائل ہو اور ان کو فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ کہتے ہیں یہ اچھی چیز ہے. اور جہاں ان کو کسی جگہ سے کسی بات سے انہیں نقصان پہنچ جائے تو وہ الفاظ یہ کہتے ہیں یہ منحوس چیز ہے. پھر لہٰذا شریعت مطالعہ کے اندر یہ واضح پیغام دیا گیا کہ آپ کو نقصان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور فائدہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. لہٰذا آج کسی کے ساتھ ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں اور سفر میں کوئی رکاوٹ آ جائے, کہتے ہیں یار تیری وجہ سے ہوا ہے, آج سے پہلے تو کبھی مسئلہ نہیں ہوا, آج تیرے ساتھ گیا ہوں, تو ہی ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے میں پھنس گیا. لہٰذا یہ پکڑ کا سبب ہے, یہ ان کفار کا طریقہ ہے کہ کفار ہی جہاں پھنستے تھے وہاں پر وہ کہتے تھے یار, فوراً پلٹ کر چلے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم سے کوئی منحوس چیز ہو گئی ہے یا ہم نے کسی ایسے شخص کا منہ دیکھ لیا ہے جو منحوس تھا. لہٰذا اسلام والوں کو یہ تعلیم نہیں دی گئی. اسلام والوں کو اس چیز سے بچنا چاہیے. جہاں نقصان ہو انہیں چاہیے کہ فوراً استغفار کریں, اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں, صدقہ دیں تاکہ ان کا آگے کا رستہ بہتر ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. تو یہ ہمارے اسلام کا طریقہ ہے, دین اسلام کا. ہمیں نہ کسی انسان کو منحوس سمجھنا ہے, نہ کسی چیز کو منحوس سمجھنا ہے, نہ ہی کسی مہینے کو منحوس سمجھنا ہے. یہ تمام چیزیں غیر اسلام والوں کی چیزیں ہیں. اہل اسلام کو یہی بتایا گیا کہ جہاں پھنسو وہی صدقہ دو اور تمہاری راہ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کرے گا. لیکن انسان کو چاہیے پہلے سے ہی صدقہ دے, جہاں جا رہا ہے, جہاں سے اٹھ رہا ہے, جہاں سے بیٹھ رہا ہے, وہاں دعاؤں کا سہارا لے.
خنت بزری اپنے اوپر سے اتارے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، شریروں کے شر سے بچنے کی دعائیں کرتا رہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سماعت کیا اس پر ہمیں عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا فی السلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ مالک و مولا تبارک و تعالی کائنات کے بادشاہ، مولا ہمیں رمضان المبارک کی یہ ساعت عطا فرما، ہماری بخشش و مغفرت فرما، مولا ہماری دنیا بھی سنوار دے، مولا ہماری موت کا وقت بھی سنوار دے، اے اللہ ہماری قبر کو بھی سنوار دینا، مولا ہمیں بروز حشر بھی سنوار دینا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمارے آبا و اجداد سے راضی ہو جا، ہماری نسلوں سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمیں شریروں کے شروں سے بچا، گندے لوگوں کی گندگیوں سے بچا، جادو ٹونا فساد سے بچا، اپنی حفاظت میں رکھ، اپنی حفاظت میں اپنی امان عطا فرما، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔